ویلکم بیک۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ سعودی میڈیا کے مطابق وزیر اعظم نے خطے کی تازہ ترین صورتحال اور فوجی کشیدگی کے اثرات پر گفتگو کی۔ وزیر اعظم نے عالمی و علاقائی امن و استحکام کے لیے جاری کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سعودی عرب سے مکمل یکجہتی کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے ہر مشکل وقت میں سعودی عرب کے ساتھ کھڑے رہنے کا اعلان کیا۔ دونوں رہنماؤں نے خطے کی سلامتی کو درپیش خطرات پر تشویش کا اظہار کیا۔ پاکستان نے سعودی خود مختاری کے دفاع کے عزم کا اظہار کیا۔ امریکہ نے پاکستان کے ذریعے ایران کو امن منصوبے کی پیشکش کر دی ہے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے رپورٹ کے مطابق امریکہ نے جنگ کے خاتمے کے لیے ایران کو 15 نکاتی منصوبہ بھیج دیا ہے۔ امریکہ کی جانب سے ایران کو 15 نکاتی امن منصوبہ پاکستان کے ذریعے بھیجا گیا۔ امن منصوبے کا مقصد جنگ سے نکلنے کا راستہ تلاش کرنا ہے۔ پاکستان مصر اور ترکی ثالثی میں کردار ادا کر رہا ہے۔ ایران کی سرزمین پر یورینیم آفزودگی نہ کی جائے۔ امریکی امن منصوبے میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ نتنز، اصفہان اور فردو کے جوہری پلانٹس کو ختم کیا جائے۔ ایران کو خطے میں پراکسیز کو فنڈنگ بند کرنا ہوگی۔ آبنائے ہرمز میں آزاد میری ٹائم زون قائم کیا جائے۔ ایران سے مذاکرات کے لیے امریکہ کے 15 نکات پاکستان کو دیا جانا بہت عزت کی بات ہے۔ دفاعی تجزیہ نگار بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز ARY نیوز سے خصوصی گفتگو میں کہا کہ امریکہ کو سمجھ آ گئی ہے کہ ایران کوئی آسان ملک نہیں۔ ایران نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ سمجھدار قوم ہے۔ امید ہے دونوں جانب برف پگھلے گی اور پاکستان ثالثی کا صحیح کردار ادا کرنے میں کامیاب ہوگا۔ تو یہ پاکستان کے لیے بہت بڑے آنر کی بات ہے کہ انہوں نے امریکہ نے اپنا 15 نکاتی جو بھی پلان ہے جو ایران کو دینا تھا وہ پاکستان کے بھجوا دیا۔ ایران بھی اپنی کنڈیشن لے کر آئے گا اور پاکستان دونوں کے نقصان ان کو بھیجے گا پوائنٹ، پھر ان کی آپس میں ڈسکشن ہوگی۔ اگر 15 پوائنٹ ان کے ہیں، 10 پوائنٹ ان کے ہیں تو گیو اینڈ ٹیک کر کے ہو سکتا ہے کہ 5-6 پوائنٹ دونوں سائڈ سے وہ جو ریزنیبل ہو، ایکسیپٹیبل ہو، وہ ایک تصفیہ ہو جائے۔ جنگ بندی بہت ضروری ہے۔ یہ ہمارے خطے کے لیے، مڈل ایسٹ کے لیے، دنیا کے لیے ایران اس وقت بہت اسٹرانگ نیگوشیٹنگ پوزیشن میں ہے۔ ایران کا مورلی بھی اس کا ہائی ہے۔ امریکہ کو سمجھ آ گئی ہے کہ ایران از ناٹ اے ایزی کنٹری ٹو ٹیک آن۔ انہوں نے دکھا دیا کہ وہ کتنی ریزیلینٹ قوم ہے اور پوری قوم کھڑی ہو کے مقابلہ کر رہی ہے۔ دونوں سائڈ سے کہیں نہ کہیں کوئی برف پگھلے گی اور پاکستان کامیاب ہو جائے گا ثالثی کا صحیح کردار ادا کرنے میں۔ ایران نے امریکہ کے 15 نکاتی امن منصوبے کے جواب میں 5 نکات سامنے رکھ دیے۔ وال سٹریٹ جرنل کے مطابق ایران نے جنگ کے خاتمے کے لیے امریکہ کو 5 مطالبات پیش کیے ہیں۔ وال سٹریٹ جرنل کے رپورٹ کے مطابق پاسداران انقلاب نے مطالبہ کیا ہے کہ خلیج فارس سے امریکی اڈوں کو ختم کیا جائے۔ ایران نے آبنائے ہرمز کا کنٹرول اور ٹیکس وصولی کے حق کا مطالبہ کیا ہے اور مستقبل میں عدم جارحیت کی ضمانت مانگی گئی ہے۔ پاسداران انقلاب نے حزب اللہ کے خلاف اسرائیلی حملوں کو روکنے اور جنگ میں نقصانات پر ایران کو مالی معاوضہ دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستان، ترکی اور مصری حکام امریکہ ایران مذاکرات کی کوشش کر رہے ہیں۔ آئندہ 48 گھنٹے میں مذاکرات کا بندوبست کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایران امریکی نائب صدر JD وینس سے بات چیت کے لیے تیار ہے، تاہم ایران وٹکوف اور جیرڈ کشنر کے ساتھ مذاکرات میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ امریکی ٹی وی CNN کے مطابق ایران کی جانب سے پیغام بیک چینلز کے ذریعے امریکہ تک پہنچایا گیا۔ ایران امریکی نائب صدر JD وینس سے بات چیت کو ترجیح دیتا ہے۔ ایران نے وٹکوف اور جیرڈ کشنر سے بات نہ کرنے سے متعلق امریکی انتظامیہ کو آگاہ کر دیا ہے۔ امریکی حکام نے کہا ایران کو وہ شخص قبول کرنا ہوگا جس کو ٹرمپ نامزد کرے۔ JD وینس کے لیے ایران سے مذاکرات آسان نہیں ہوں گے۔ ایران کے پاس ٹرمپ کے نامزد کردہ افراد سے بات چیت کے علاوہ کوئی آپشن نہیں۔ کویت ایئرپورٹ کے فیول ٹینک پر ڈرون حملہ کیا گیا جس کے نتیجے میں فیول ٹینک کے قریب آگ لگ گئی۔ کویتی شہری ہوا بازی کے مطابق ڈرون حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ فائر فائٹنگ ٹیمیں آگ پر قابو پانے میں مصروف ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں امریکہ اور ایران کے مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار ہے۔ پاکستان مشرق وسطیٰ میں جنگ بندی اور جامع حل کے لیے مذاکرات کی سہولت کاری کو اعزاز سمجھے گا۔ جنگ کے خاتمے کے لیے بامانی اور نتیجہ خیز مذاکرات ضروری ہیں۔ خطے میں امن اور استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ وزیر اعظم نے صدر ٹرمپ، وٹکوف اور عباس اراغچی کو ایکس پر اپنا پیغام ٹیگ کر دیا۔ امریکی صدر نے وزیر اعظم شہباز شریف کا ایکس پیغام ٹروتھ سوشل پر شیئر کر دیا۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وزیراعظم شہباز شریف کا ایکس پیغام ٹروتھ سوشل پر شیئر کر دیا۔ وزیراعظم نے پیغام میں کہا، پاکستان ایران امریکہ مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار ہے۔ میزبانی پاکستان کے لیے باعث فخر ہے۔ مشرق وسطی میں جنگ بندی کی کوششوں کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اس سے قبل وائٹ ہاؤس نے تصدیق کی ہے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اتوار کو ڈونلڈ ٹرمپ سے تنازع پر بات چیت کے لیے فون کیا تھا۔ برطانوی اخبار دی گارڈین نے لکھا، پاکستان امن مذاکرات کی ثالثی میں قائدانہ کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مزید خبریں بریک کے بعد ساتھ رہیے۔ ایران نے ہمیں آئل اور گیس سے متعلق بڑا تحفہ دیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے، تحفہ کیا ہے یہ نہیں بتاؤں گا، لیکن تحفے کی مالیت بہت زیادہ ہے۔ ایران کے اس اقدام سے نیا اعتماد ملا۔ ہم ایران کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، اب درست افراد سے بات ہو رہی ہے۔ ایران نے رضامندی ظاہر کی ہے کہ وہ کبھی جوہری ہتھیار نہیں بنائے گا۔ مارکو روبیو اور جے ڈی وینس ڈیل کے عملے میں حصہ لے رہے ہیں۔ مذاکرات میں دیگر افراد بھی حصہ لے رہے ہیں۔ میڈیا کے سوالوں کے جواب میں کہا، ایران میں کہہ سکتے ہیں رجیم چینج ہو گیا ہے، ہم نے ان کی تمام قیادت کا خاتمہ کر دیا۔ اب جن لوگوں سے بات ہو رہی ہے وہ ڈیل چاہتے ہیں۔ Are you going to send Jared Kushner and Steve Witkoff to do direct negotiations with the Iranians? Yeah, well, we're in negotiations as it turned out, and now you've seen what I said yesterday was exactly correct. We're in negotiations right now. They're doing it along with Marco, JD. We have a number of people doing it, and the other side, I can tell you, they'd like to make a deal. And who wouldn't if you were there? Look, their Navy's gone, their Air Force is gone, their communications are gone. That's the biggest problem. It's very hard to communicate them between themselves. They said, what are the top 10? I said, well, number 1, 2, and 3 is they can't have a nuclear weapon. And they're not going to have a nuclear weapon. And we're talking about that. And I don't want to say in advance, but they've agreed they will never have a nuclear weapon. They've agreed to that. We killed all their leadership. And then they met to choose new leaders, and we killed all of them. And now we have a new group, and we can easily do that, but let's see how they turn out. We have really regime change. You know, this is a change in the regime because the leaders are all very different than the ones that we started off with that created all those problems. So this was, I think we can say, Jason, this is regime change, right? They're going to make a deal. They did something yesterday that was amazing, actually. They gave us a present, and the present arrived today. And it was a very big present worth a tremendous amount of money. And I'm not going to tell you what that present is, but it was a very significant prize. And they gave it to us, and they said they were going to give it. So that meant one thing to me, we're dealing with the right people. Is that nuclear related? No, it wasn't nuclear related. It was oil and gas related. And it was a very nice thing they did. امریکہ اور ایران کے اسلام آباد میں مذاکرات، ایرانی وفد کے نام سامنے آ گئے۔ ARY نیوز کے اینکر محمد مالک نے پروگرام خبر میں خبر دی ہے، پاکستان آنے والے ایرانی وفد میں ایران کے سابق سفارتکار سید جلیلی، ایک سابق نائب صدر اور موجودہ اسپیکر مذاکرات میں شریک ہوں گے، جبکہ امریکہ کی نمائندگی جے ڈی وینس، اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر کریں گے۔ ایرانی وفد پہلے اپنی شرائط اور موقف پاکستانی حکام کو دے گا، جو امریکہ تک پہنچائے جائیں گے۔ جے ڈی وینس اور ایرانی وزیر خارجہ مذاکرات کے دوسرے مرحلے میں شامل ہوں گے۔ مذاکراتی عمل میں ترکی کا نمائندہ بھی شامل ہوگا۔ نے بھی آپ سے خبر شیئر کی کہ ایک ٹیلی فون کال ہے جو ہمارے فارن منسٹر ابھی کہیں کریں گے۔ گھنٹے بعد فارن آفس نے خود ہی کنفرم کر دیا کہ ان کی ایران کے فارن منسٹر راکچی صاحب سے بات ہوئی۔ پہلے 2 وینیوز انڈر ڈسکشن تھے، ایک استنبول اور ایک اسلام آباد۔ اب تک یہ طے پایا کہ اسلام آباد میں ہوگا۔ یہ بھی طے پایا کہ وہاں کے ڈیلیگیشن آئے گا، ادھر سے وٹکاف ہوں گے اور جیرڈ کشنر ہوں گے، ایک آدھ شاید ان کے ساتھ آرمی کا بندہ ہوگا، اور جے ڈی وینس بھی ہوں گے وائس پریزیڈنٹ۔ لیکن اب ہماری اطلاع یہ ہے کہ اگر یہ بات چیت چلتی ہے آگے تو پھر جے ڈی وینس اور راکچی جو فارن منسٹر ہیں ایران کے، وہ اس اسٹیج پہ جوائن کریں گے پارٹ 2 میں۔ ایران کا تقریباً ڈیلیگیشن کے ہمارے پاس نام آگے ہیں، میں ایک نام سینسر کر دوں گا اگین فار سیکورٹی ریزنز۔ میری اطلاع کے مطابق اس میں سے سید جلیلی ہوں گے، یہ فارمر ایک ڈپلومیٹ ہیں، رشیا میں ایران کے ایمبیسڈر بھی تھے۔ ایک فارمر وائس پریزیڈنٹ ہیں، بہت ہائی پروفائل شخصیت ہیں، کسی وجہ سے میں ان کا بھی نام نہیں لے رہا۔ اور غالباف صاحب جو اسپیکر ہیں، جو بڑے ہی ون آف دا گین اے ویری اسٹرانگ پرسن ان ایران سیٹ اپ، وہ اس میں آئیں گے۔ ہماری اطلاع ہے کہ شاید ڈیلیگیشن کل کسی وقت ارائیو کرے، اور جو فارمیٹ یہی ہوگا
کہ ایک جگہ پہ ایرانین ڈیلیگیشن ہوگا، پاکستانیز ہوں گے اور ترکی کے بھی ہوں گے، اور اس ایرانین ڈیلیگیشن میں جو میں نے نام لیے ہیں اس میں اس کے علاوہ IRGC کے 2 جنرل بھی ہوں گے اور ایک ان کے انٹیل کے بھی سینئر آفیسر ہیں وہ بھی ہوں گے. ابھی تک فارمیٹ یہی ہے کہ جس جگہ پہ ہوں گے یہ ڈائریکٹ گفتگو نہیں ہوگی. ایرانین ڈیلیگیشن جو ہے وہ پہلے اپنی شرائط اور باتیں وہ پاکستانیوں کے پاس دے گا، پاکستانی پھر وہی چیزیں لے کے دوسروں کے پاس جائیں گے، امریکنوں کے پاس، اور یہ ٹو اینڈ فرو ہوگا. پاکستانی سفارتکاری کے آگے بھارتی خارجہ پالیسی چاروں شانے چت ہو گئی. بھارتی جریدے دی وائر نے رپورٹ شائع کی ہے کہ پاکستان نے بھارت کو ہر محاذ پر شکست دے دی. مودی سرکار کے بلند و بانگ دعوے بے نقاب ہو گئے اور واشنگٹن نے دلی کی جگہ اسلام آباد کی مشرق وسطی میں اہمیت تسلیم کر لی. بھارت کے پاکستان کو تنہا کرنے کی حکمت عملی بری طرح ناکام ہوئی. پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان اہم ترین ثالث بن کر ابھرا. امریکہ نے نئی دلی کو نظر انداز کر کے پاکستانی قیادت پر اعتماد کیا. دنیا مودی کو اسرائیل اور امریکہ کا حد سے زیادہ تابع سمجھتی ہے. پاکستان کو واشنگٹن اور تہران دونوں کا اعتماد حاصل ہے. امریکہ کی تابعداری نے بھارت کی اسٹریٹجک خود مختاری اور علاقائی اثر ختم کر دیا. پاکستان نے امریکہ اور ایران کا اعتماد اور سفارتکاری کا توازن برقرار رکھا. امریکہ بھارت کو کمزور کھلاڑی سمجھتا ہے اور ثالثی کے لیے پاکستان پر انحصار کرتا ہے. امریکی پالیسی سازوں کے نزدیک بھارت کو صرف اسلحہ خریدار سمجھا جاتا تھا. بھارت توانائی ضروریات تک محدود رہا جبکہ پاکستان علاقائی استحکام کا ایجنڈا طے کر رہا ہے. پاکستان، مصر اور ترکی کے سفارتی بلاک نے بھارت کو مغربی ایشیائی قیادت سے باہر کر دیا. پاکستان کی کامیاب سفارتکاری سے چاہ بہار پر بھارت کی اربوں کی سرمایہ کاری خطرے میں ہے. مودی نے جس ملک کو غیر اہم کہا وہی آج عالمی امن کا ضامن نکلا. مودی کی ناکام حکمت عملی نے بھارت کو تنہا کر دیا. ایران کے اسرائیل کے مختلف علاقوں پر میزائل حملے. اسرائیلی حکام نے بتایا ایران کے میزائل حملوں میں بنی براک میں 12 اسرائیلی زخمی ہوئے. ایران کے اسرائیل کے مختلف علاقوں پر میزائل حملے. اسرائیلی حکام کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ ایران کے میزائل حملوں میں بنی براک میں 12 اسرائیلی زخمی ہوئے ہیں. جن جہازوں کا دشمن سے تعلق نہیں وہ آبنائے ہرمز عبور کر سکتے ہیں. ایران کا بین الاقوامی میرین آرگنائزیشن کے رکن ممالک کو خط. ایران نے خط میں لکھا کہ آبنائے ہرمز کو عبور کرنے کے لیے رابطہ ضروری ہے. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار سے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ نے اسلام آباد میں ملاقات کی. دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق ملاقات میں خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. نائب وزیر اعظم نے اس بات پر زور دیا کہ سفارتکاری اور بات چیت ہی آگے بڑھنے کا واحد قابل عمل راستہ ہے. انہوں نے تنازع کے فوری حل کی ضرورت پر زور دیا. خطے کی کشیدہ صورتحال پر ایشیائی ترقیاتی بینک پاکستان سمیت متاثرہ ملکوں کو بجٹ سپورٹ دینے کے لیے تیار. ایشیائی ترقیاتی بینک نے امدادی پیکج کا اعلان کر دیا. ADB کے صدر مارساٹو کے مطابق متاثرہ ترقی پذیر رکن ملکوں کی مدد کریں گے. دباؤ کو سنبھالنے اور طویل مدتی استحکام کے لیے تیز مدد ضروری ہے. پیکج میں بجٹ سپورٹ، تجارتی اور سپلائی چین فائنانس شامل ہے. پیکج میں اب تیل بھی شامل کر رہے ہیں. تیل درآمد محفوظ بنانے کے لیے ADB کردار ادا کرے گا. خبر دیں آپ کو کراچی سے، جہاں پر سرجانی لیاری تیسر ٹاؤن میں فائرنگ ہوئی ہے. مبینہ ڈاکو ہلاک ہو گیا ہے. 2 ملزمان ہارڈ ویئر کی دکان پر ڈکیتی کر رہے تھے. سرجانی تھانے کا اہلکار ڈیوٹی پر جا رہا تھا. اہلکار نے ملزمان کو دیکھتے ہی فائرنگ کر دی. گولی لگنے سے ایک ملزم موقع پر ہی ہلاک ہو گیا، ساتھی فرار ہو گیا. کرائم سین پر گولیوں کے خول موجود ہیں. پولیس کے نفری کرائم سین پر پہنچ گئی ہے. پولیس کی جانب سے مزید تفتیش کا عمل شروع کر دیا گیا ہے. شیخوپورہ میں غبارے فروش کا گیس سلنڈر پھٹنے سے 13 سال کی بچی جاں بحق. غبارے بیچنے والا بچی کو اغوا کر کے لے جا رہا تھا. DPO شیخوپورہ نے بتایا ایمان فاطمہ عید کے دن سے لاپتہ تھی. ملزم شاہد نے بہا کر بچے کو اپنی گیس سلنڈر بٹھایا اور لے گیا. شرکپور روڈ پر گیس سلنڈر دھماکے سے پھٹا اور ایمان فاطمہ جاں بحق ہو گئی. CCTV کے بعد ملزم شاہد نے جرم کا اقرار کر لیا. محکمہ موسمیات نے کراچی میں بارش کی پیش گوئی کر دی. آج کراچی میں ہلکی اور کل تیز بارش متوقع ہے.
27 मार्च को वक्फे के बाद 28 और 29 मार्च को दोबारा बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। बारिश के साथ गरज चमक और तेज हवाएं चलने का भी इम्कान है। महकमे मौसमियात की जानिब से शहरियों को गैर जरूरी सफर से एहतियात की हिदायत की गई है। डिप्टी डायरेक्टर महकमे मौसमियात ने बताया, मगरबी हवाओं का नया सिलसिला आज जनूबी बलूचिस्तान में दाखिल होने का इम्कान है। बारिश बरसाने वाला सिस्टम 25 से 29 मार्च सिंध के मुख्तलिफ हिस्सों को मुतासर कर सकता है। कराची समेत सूबे के कई शहरों में वक्फे वक्फे से बारिश हो सकती है। कराची में सुबह से मतला अबर आलूद है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज दिन में हल्की बारिश का इम्कान है। जुमेरात और जुम्मे के रोज शहर में तेज बारिश का इम्कान है। मौसम के हवाले से मजीद बताएंगे आसिफ खान। कराची में सुबह से मौसम खुशगवार है। आसमान पर बादल छाए हुए हैं, मतला अबर आलूद है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज दिन भर कराची में मौसम इसी तरह से रहेगा, मतलब अबर आलूद और जुज़वी अबर आलूद रहेगा। साथ साथ आज दिन में कराची में हल्की बारिश का इम्कान है, जबकि कल यानी जुमेरात और जुम्मे के रोज कराची में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस वक्त जो शहर का मौजूदा दर्जे हरारत है वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड है। दिन में जो दर्जे हरारत रहेगा वो 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। दिन में जो हवा चलेगी वो 15 से 20 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलेगी। महकमा मौसमियात का कहना है कि दिन में या रात के औकात जो बारिश है वो कराची में हो सकती है, ताहम ये दरमियाने दर्जे की और हल्की बारिश होगी, जबकि जुमेरात और जुम्मे को गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। चमन समेत शिमाली बलूचिस्तान में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। मजीद बताएंगे अख्तर गुलफाम। चमन समेत शुमाली बलूचिस्तान के बेशतर अजला में जो है वो रात गए से जो है हल्की और तेज बारिश का जो सिलसिला है वो वक्फे वक्फे से जारी है। बेशतर इलाकों में वक्फे वक्फे से तेज और हल्की बारिश का जो सिलसिला है वो जारी है, जिससे मौसम काफी खुशगवार हो गया है। तेज बारिश से नदी नालों में तुगयानी के बायस जो मैदानी इलाके हैं वो ज़ेर आब आ गए। ज्यादा इलाकों में जो है वो बिजली की सप्लाई जो है वो इस वक्त मुअत्तल है। महकमा मौसमियात ने जो है वो पेशगोई की है कि चमन समेत शुमाली बलूचिस्तान के इन इलाकों में आइंदा 48 घंटे तक वक्फे वक्फे से बारिश का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। जी। वाशिंगटन में अमरीकी कांग्रेस में कायम पाकिस्तान कॉकस के ज़ेरे तमाम पहला सिंपोजियम हुआ, जिसका उन्वान अमरीका और पाकिस्तान माजी हाल और मुस्तकबिल था। पाकिस्तान कॉकस को चेयर टॉम स्वजी और जैक बर्गमैन ने शरका का खैर मकदम किया। अमरीकी मुआविन वजीर खारिजा बराए जनूबी और वस्ती एशियाई अमूर डॉक्टर समीर पॉल कपूर ने शिरकत की। उनका कहना था, सिंपोजियम में शिरकत करके खुशी हुई। सदर ट्रंप की क़यादत बाहमी ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त से इक्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात में बेहतरी आई। इस्लामाबाद में तैनात अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर भी सिंपोजियम में शरीक थीं। सफ़ीर रिजवान सईद शेख, अमरीकन पाकिस्तानी एडवोकेसी ग्रुप के सदर अली राशिद भी शरीक हुए। सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने सिंपोजियम में शरीक कम्युनिटी रहनुमाओं के एजाज में इशारिया दिया। पाकिस्तान कॉकस के ज़ेरे एहतमाम पहले सिंपोजियम में शिरकत के लिए अमरीका भर से कम्युनिटी रहनुमा वाशिंगटन पहुंचे थे। I'm Congressman Tom Suozzi. I'm the co-chair of the Pakistani caucus here in the United States Congress, and I'm here with my co-chairman, General Jack Bergman. Hi, and I'm here obviously with Tom, but with the ambassador, with State Department, with all the folks who matter here when it comes to good relations between our two countries. And it starts with conversations and meetings like this. So we're having a meeting today. We're bringing together experts from across the globe, quite frankly, but mainly here focused in Washington, D.C., to talk about the relationship between the United States of America and Pakistan, the history of that relationship, the current status of that relationship, and the future relationship, focusing very heavily on security concerns and on economic concerns. And I'd like to introduce the Assistant Secretary of State, Paul Kapoor. Thanks very much. My name is Paul Kapoor. I'm the Assistant Secretary of State for South and Central Asia, and I'm honored to be here today at this meeting to discuss shared interests between the United States and Pakistan, how to promote our relationship and make our two countries more prosperous and more secure. Now I'd like to introduce the ambassador from Pakistan to the United States of America, a good friend of mine and General Bergman's, Ambassador Rizwan Sheikh. Ambassador? Thank you, Congressman, and thank you for organizing this event. Thank you, Assistant Secretary of State, for being here. And I really look forward to scanning through the past, present, and future of Pak-US relations. It has been a most consequential relationship in modern history. And let's examine it in terms of all its aspects and facets. And think about how we can make it better and stronger for all of us. So thanks very much, everybody. Thanks so much for joining. एप्पल ने आईफोन सार्फिन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स को अपडेट करने का मशवरा दिया है। ये इकदाम इस खबर के बाद उठाया गया है कि हैकर्स का गिरोह ऐसे आईफोन्स का निशाना बना रहा है जिसको इस्तेमाल करने वालों ने अब तक सिस्टम अपडेट नहीं किया।
اب تک کے لیے اتنا ہی.